حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص اقرا و اعمی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، فرمایا بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے، ان میں سے ایک ابرص کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اسے برس کی بیماری تھی، کوڑی تھا، وہ اقرا، اور دوسرا گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، وہ اعمی، اور تیسرا نابینا تھا، اندھا تھا، آنکھوں میں نظر نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کرنا چاہیے۔ اب جس حال پر تھے یقیناً یہ بھی آزمائش تھی، لیکن آزمائش کے بھی مرحلے ہوتے ہیں، اور یہ یاد رکھو بندہ مومن ہو اور آزمایا نہ جائے یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ اللہ کا قرب پائے اور آزمایا نہ جائے یہ ممکن کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں آزمانا چاہا، فبعث الیہم ملکا، اللہ نے انسانی صورت میں ان تینوں کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، فأتی الابرص، وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑ کی مرض والے کے پاس آیا، برس والے کے پاس، کوڑی کے پاس، اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ فقال ای شیء احب الیک، یہ بتا کہ تیری کیا تمنا ہے، تجھے کیا چاہیے، کس شے کو تو پسند کرتا ہے؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قذرنی الناس، اس نے کہا کیا چاہوں گا، کوڑ کا مرض لگا ہوا ہے، رنگ بھی ختم، جلد بھی ساری ختم ہو گئی ہے، اور لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں، نزدیک ہی کوئی نہیں لگتا، یہ بڑی پریشانی ہے اور مصیبت کے اندر مبتلا ہوں، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کسی طرح میری یہ بیماری دور کر دو۔ آقا کریم فرماتے ہیں قال فمسحہ فذهب عنہ، اللہ کی جانب سے آئے ہوئے اس فرشتے نے اس برس والے کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا، اللہ رب العالمین نے ساری بیماری کو دور کر دیا، اچھی جلد بھی نصیب ہو گئی، اچھا رنگ نصیب ہو گیا، بیماری جو ختم ہو گئی، معاملات ہی سارے ٹھیک ہو گئے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ٹھیک ہو گیا جب تو فرشتے نے اس سے کہا ای المال احب الیک، کہ تیری من چاہی تمنا تو تجھے مل گئی ہے، یہ بتا کہ تجھے مال کون سا اچھا لگتا ہے۔ اب تو مال پیسے کو کہتے ہیں نا، اب سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو مال مویشیوں کو مال کہتے تھے، یہی مال خزانہ ہوتا تھا، کتنے مال ہیں آپ کے پاس، مویشی مال ہوتا تھا۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ بتا ای المال احب الیک، بتا کہ تجھے کون سا مال اچھا لگتا ہے۔ قال الابل، اس نے کہا کہ مجھے اونٹ اچھے لگتے ہیں۔ آنے والے اس فرشتے نے جو انسانی صورت میں آزمائش کے لیے آیا تھا، ایک گابن اونٹنی، حاملہ اونٹنی اس کو عطا کر دی، دے دی، اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور آگے چل گیا۔ وَأَتَى الْأَقْرَى، یہاں سے ہٹ کر میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، جو سر کی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ سر پہ بال کوئی نہیں، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ بالوں کی وجہ سے انسان کا حسن اور جمال ہوتا ہے، اور بال نہ رہے تو وہ حسن نہیں رہتا، حسن مان پڑ جاتا ہے۔ سرکار مدینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ اس کے پاس آیا اور آ کر اس سے پوچھا کہ ای شیء احب الیک، وہی سوال کیا کہ کیا چاہیے تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ چاہیے کیا، لوگ نفرت کرتے ہیں، تانے مارتے ہیں، میرے بال ہی نہیں ہے سر پہ، اگر کچھ کر سکتے ہو تو میرے اگر سونے سونے بال آ جائیں تو میرے دل کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ رب العالمین نے اسے بال عطا فرما دیے۔ جب بال اسے مل گئے تو فرشتے نے اس سے پوچھا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تیری جو تمنا تھی یہ تو پوری ہو گئی، اب بتا مال کون سا چاہیے، کون سا مال تجھے پسند ہے؟ قال البقر، اس نے کہا مجھے گائیں بہت پسند ہے۔
تو فرشتے نے اسے ایک فآتاؤ بقرۃ حاملہ، تو اس فرشتے نے جو امتحان کی غرض سے آیا تھا اسے ایک حاملہ گائے عطا کر دی، دے دی، اور ساتھ برکت کی دعا کی، آگے چلا۔ وَأَتَى الْأَعْمَى، اب تیسرے کے پاس آیا جو کہ نابینا تھا، اندھا تھا۔ اس کے پاس بھی آ کے اس نے یہی سوال کیا کہ بتا تجھے کیا چاہیے، کیا شے تجھے پسند ہے، تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کیا تمنا ہے؟ اندھے کو کیا تمنا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ پاک میری آنکھیں لٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھا کروں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ رب العالمین نے اس نابینے کو آنکھیں عطا فرما دی۔ جب اسے آنکھیں مل گئی تو فرشتے نے اس سے کہا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، یہ بتا کہ تجھے کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا الغنم، بکریاں، مجھے بکریاں اچھی لگتی۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے نے اسے بکریت دی، ایک بکری حاملہ گابن بکری دی، ساتھ برکت کی دعا کی، چلا گیا۔ اب دعا برکت کی دے کر گیا تھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزر گیا، تینوں کے مال میں بہت برکت ہوئی، جانوروں سے وادیاں بھر گئیں پوری پوری۔ اونٹ والے کے پاس بھی بہت سارا مال و متاع آ گیا، جس ایک گائے دے کر دعا کی تھی بہت سارا گایوں کا ریوڑ بن گیا، اور بکریوں والے کے پاس بھی بہت ساری بکریوں کا ریوڑ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بیتا، اللہ نے پھر آزمائش کرنا چاہی۔ مالک کونین نے اسی فرشتے کو پھر بلایا، فرمایا انسانی شکل میں نہ، اسی حیت اور صورت میں پھر جاؤ، آج ہم نے پھر انہیں آزمانا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته، وہ فرشتہ اسی صورت اسی حیت کے اندر پھر کوڑی کے پاس آیا، برس والے کے پاس آ کر کہتا ہے قال رجل مسکین، اتنا تو سمجھ ہی رہے ہو گئے نا یار، میں ایک غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں اور سفر میں ہوں، سفر کی وجہ سے میرے پاس سے زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، فلا بلاغ اليوم الا باللہ، آج اس وقت میرے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ ثم بک اسألک بالذی آتاک اللون الحسن والمال بعیر، تو میرے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سوا، تو میں اس اللہ کی خاطر تم سے کچھ مال طلب کرتا ہوں جس نے تمہیں اتنی سونی جسم کی صورت میں جلد کی صورت میں نعمت بھی دی ہے، اور تجھے اونٹوں کا اتنا بڑا ریوڑ بھی عطا کیا ہے، کہ میرے زیادہ سفر کے لیے کچھ ہو جائے تاکہ میں اپنا سفر طے کروں، کیا میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فقال له ان الحقوق کثیرہ، اس نے کہا کیا کروں، اپنے ہی خرچے بہت ہیں، میرے اپنے حقوق بہت ہیں، وہ پورے نہیں ہوتے، اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، تو میں تجھے کیسے دیتا، کچھ حالات ٹھیک ہوتے تو میں تمہیں ضرور دے دیتا۔ فقال له، فرشتے نے اس سے کہا، جب انسان دکھ میں ہو تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر منت بھی مانتا ہے، پھر بندہ نظر بھی مانتا ہے، جب کبھی سخت بیماری پکڑ لے پھر اللہ بھی یاد آتا ہے، رسول بھی یاد آتے ہیں، پھر قبر بھی یاد آتی ہے، پھر آخرت بھی یاد آتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے ایک باری اٹھا صحیح، ایک نماز بھی نہ چھوڑنا، اٹھ کے ٹھیک ہو جائے تو پھر بات ادھر کی ادھر۔ اب جب یہ ساری پہلی والی مشکل حالات بھول گیا نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس اللہ نے اتنا کرم کیا ہے ایک اونٹ اللہ کے نام پر دے دیتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میرے اپنے خرچے بہت ہیں، ان الحقوق کثیرۃ، میرے اپنے بہت سارے کثرت کے ساتھ خرچے ہیں، حقوق ہیں، گھر والوں کے خرچے ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، سنگی یار ہیں، رشتہ داری برادری ہے، شادی بیاہ ہے، موت مرگ ہے، یہ ہے وہ، اتنا اتنا گن گنا کے دیتے چندہ ضرور، لیکن اس ویلے کچھ نہیں۔
فرشتے نے کہا کہ انی عارفو کا جی ہاں میں تو کی سیاںنا نہ. میں نے یہ ترجمہ آپ کی بولی میں کیا ہے, بخاری شریف میں یہ ترجمہ نہیں لکھا ہوا. کانی عارفو کا میں گویا تجھے جانتا ہوں. علم تکن ابرس اور تو کی کوڑ نہیں پئی سی. بندہ اوقات بھول جائے نا پھر اللہ اوقات یاد دلا دیتا ہے, اور اکثر مال آنے پر لوگ اوقات بھول ہی جاتے ہیں. پڑوس والے کو بھی نہیں جانتے کتنے ہونے ہو آج کل. علم تکن ابرس تو کوڑی نہیں سے ہوئے. لوگ تو اسے نفرت نہیں کرتے تھے. فقیرن تو منگتا نہیں سے. فآتاک اللہ پھر اللہ رب العالمین نے یہ سارا کچھ تجھے عطا کیا ہے. تیرے کل کیسی ہوئے. لیکن جب بندہ اوقات بھولے نا تو زیادہ ہی بھول بیٹھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا, اس نے کہا فقال لقد ورثت لکابر عن کابر. اور کیڑی کوڑ ہوئے, کیڑا برس تے کیڑے اونٹ, یہ مال تو مجھے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث. اس نے کہا لقد ورثت, یہ تو مجھے وراثت میں ملا ہے. لکابر عن کابر, یہ تو اکابرین سے چلا رہا ہے, باپ دادے سے یہ سارا کچھ چلا رہا ہے. میرا اپنا تو کون ہے, کدھروں ہے, کیا کہہ رہا ہے تو. پھر اس نے کہا ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت. چل کوئی گل نہیں, اگر جھوٹ بولتا ہے نا پھر اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ فرماتا ہے ہم تو ڈھیل دے رہے ہیں. اُمْلِي لَهُمْ, ہم تو رسی ڈھیلی چھوڑتے جا رہے ہیں, یہ نہیں کہ کھینچ نہیں سکتے. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, ہماری تدبیر بڑی ڈاڑھی ہوتی ہے, جب کھینچ لیتے ہیں لگ پتہ جاتا ہے. وَأَتَى الْأَقْرَعَ, وہ وہاں سے اس کے پاس آیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے. وہاں بھی یہی معاملہ ہوا. فرد علیہ مثل ما رد علیہ ھذا, ادھر بھی یہی معاملہ آیا. اس کہا کیڑی گاں, اے پیو دادے دا مال ہے سارا, اسی تے خاندانی رئیساں. 2 ٹائم روٹی مل جائے نا پیٹ بھرنے کے لیے بندہ اوقات بھول جاتا ہے, لیکن وہ بندہ نہیں ہوتا. بندہ وہی ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليه حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. کاٹن پہن کے آ کر نہ دیکھ ہم نے تو یہ پیدا کے شے سے کیا ہے. اس نے کہا ہمارے پاس یہ خاندانی مال ہے, پیو دادے تو رئیس چلے آنے ہیں. فرشتے نے کہا چل ٹھیک ہے, اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا. جلدی جلدی وقت پورا ہو چکا ہے. وہاں تلامہ, وہ شخص آخر میں اندھے کے پاس آیا, نبینے کے پاس. فقال رجل مسکین وابن السبیل وتقطعت بی الحبال فی سفری. اس نے کہا میں اتنے غریب جانا, تو دوسرا یہ کہ میں مسافر بھی ہوں اور سفر دا خرچہ پانی بھی گیا مک. اللہ سوا ہون کچھ نہیں. فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك بصرك شاطن. اس نے کہا کہ میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اب میرے پاس اللہ کے سوا تو اور سہارا کوئی نہیں ہے. میں اس اللہ کے نام پر تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی لوٹائی ہے, واپس کیے, نظر عطا کیے, جس آنکھیں دیے. اب ہوا کیا, جب فرشتے نے اس سے یہ کہا نا تو یہ الفاظ سنے خدا کی قسم انسان کے نا پورے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے تو اس حدیث کو جتنی بار پڑھا ہے عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی جسم کے اوپر. کالا, وہ نبینا کہنے لگا قد کنت اعمی, میں انا عیسیٰ, قد کنت اعمی فرد اللہ بصری, میں تو
نبینا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، وہ فقیرن قد اغنانی، میرے پاس کیا تھا، میں تو خود منگتا تھا، میرے پلے کیا شے تھی، سارا اللہ نے دیا ہے۔ فخذ ما شئت، بکریوں کا ریور یہ سامنے ہے، جو مرضی آئے پکڑ لے۔ اگلا جملہ سنو، فخذ ما شئت، جو پکڑ لے، فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، تو نے تو ایک بکری کی بات کی ہے، آج اللہ کا نام لے کر جس شے پر، نام پر لے کر جس شے پر ہاتھ رکھتا جائے گا، اللہ کے نام پر میں تجھے دیتا چلا جاؤں گا۔ کیوں ایک بکری دی کیڑی گل ہے پلیا، آج جس شے تے مرضی ہے ہاتھ رکھ، اللہ واسطے پہ مانگنا ہے، بولو تو صحیح یار، اللہ کے لیے مانگ رہے ہو، میرے پلے کیا تھا، انا جنا تے بیکاری بھیگ بننے والا، میرے کل کیسی، میرے پاس کیا تھا، میرے پلے کیا تھا، میں تو ٹھٹے کھاتا پھرتا تھا، میں تو محتاج تھا، رفع حاجت کے لیے جانے کے لیے نہیں، کسی دوسرے بندے کا کوئی پکڑ کے لے جائے، میں تو ٹٹولتا پھرتا تھا، روشنی بھی میرے لیے اندھیروں کی مانند تھی، دن تو میرے لیے کبھی طلوع ہی نہیں ہوا، ایسے ناکارہ کو اس مالک نے پتہ نہیں کیوں چن لیا ہے، پتہ نہیں کتنا کرم کر لیا، اور تو ایک بکری جو منگنا ہی مانگ، جو منہ آندے ہی مانگ، سارا کچھ تیرا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا تو فقال امسک مالک انما ابتلیتم، اس فرشتے نے کہا تو اپنی بکریاں کول ہی رکھ، اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے نہیں چاہیے، انما ابتلیتم، بے شک میرے ذریعے اللہ نے تمہیں آزمایا ہے۔ خیال کرنا دروازے پہ کون کھڑا ہوتا ہے، یہ منگتا پتہ نہیں کون ہے، تبھی تو بندے سے قیامت کے دن کہہ دے گا میں اس دن بھوکا تھا، کھانا نہیں کھلایا۔ رب بندے سے میں بھوکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ تو بھوکا تھا رب العالمین ہو کے، تو بھوکا کیسے تھا؟ تو تو کھانے پینے سے مبرہ اور پاک ہے۔ تو مالک فرمائے گا یاد کرنا فلاں ویلے تیرے دروازے پہ کسی نے دستک دی تھی، بھوکا تھا، فقیر بندہ تھا، تو نے جھڑک کے لوٹا دیا، نہیں دیا، دے دیتا نا آج ہمارے پاس سے لے بھی لیتا، ادھر جمع کرواتا ادھر سے مل جاتا تمہیں۔ کہا رکھ اپنا باس اپنے مال، انما ابتلیتم، یہ تمہاری آزمائش تھی، لقد رضی اللہ عنک وسخط عن صاحبیک، اللہ تجھ سے راضی ہے، تیرے بدنصیب دوستوں سے بڑا خفا ہے، ان سے اللہ ناراض ہے، وہ پہلے والی حالت میں پہنچ گئے ہیں، اللہ تجھے اور برکت عطا